ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے، اور درسی کتابوں میں آج تک ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، کیا وہ یہ پاکستان تھا جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، یا علامہ اقبال کا جو پاکستان تھا، ان کے خیال میں جو پاکستان تھا، اس کے خد و خال کچھ مختلف تھے اور آج ہم اس سے ڈیویٹ کر چکے ہیں؟ اور اسپیشلی یہ دیکھیں گے کہ پاکستان اور بالخصوص پاکستان کے نوجوان علامہ اقبال کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، اور خود علامہ اقبال نے جو انہیں پیغام دیا اس پر وہ کتنا پورا اترتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی ایک تعداد موجود ہے اور اساتذہ بھی موجود ہیں جن سے ہم یہ سوالات لیں گے جاوید صاحب کے لیے کہ علامہ اقبال کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے۔ جی یہاں پر کویشچن ہے آپ کا۔ السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ تصور اجتہاد جو ہے وہ کس حد تک قابل غور ہے؟ تصور اجتہاد، جی تصور اجتہاد کس حد تک قابل غور ہے؟ جی کس حد تک قابل غور ہے؟ یعنی آئی تھنک جو یہ کہنا چاہ رہی ہیں وہ یہ کہ اجتہاد سے ظاہر ہے کہ آپ ایسا بھی تو پاسبل ہے کہ آپ ایک غلط نتیجے تک پہنچ جائیں اور اس سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو جائیں، کیونکہ اجتہاد ظاہر ہے کہ وہ وہی تو نہیں ہے، ہمارے بندوں کا ہے اجتہاد، وہ غلط آپ کو نتیجے تک بھی پہنچا سکتا ہے اور اس سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی، اس کو پھر کیسے ریموو کریں گے ہم؟ یہ بات یہ کہ اجتہاد تو ہوا اور پانی کی طرح ہر معاشرے کی ضرورت ہے۔ اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ جس معاملے میں ہمیں قرآن و سنت سے کوئی ہدایت نہیں ملی، اس میں ہمیں اپنی عقل سے کام لینا ہے، کوئی رائے قائم کرنی ہے۔ دنیا کے سارے معاشرے اسی بنیاد پر آراء قائم کر رہے ہیں، ہمیں بھی زندگی کے بہت سے معاملات میں اسی بنیاد پر رائے قائم کرنی ہوگی۔ قرآن و سنت نے جو ہدایت ہم کو دی ہے وہ تو ایک اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے، جو اللہ کی کتاب کا یا اللہ کے دین کا مقصد ہے کہ لوگوں کا تزکیہ ہو، لوگوں کی تطہیر ہو، لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، وہ چند ہدایات دے دیتے ہیں۔ باقی زندگی سے متعلق ہمیں قانون سازی کرنی ہے، ٹریفک کے آداب کیا ہوں گے، مال گزاری کے لیے کیا قانون بنایا جائے گا، اور کیا اس میں ضوابط غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا، بہت سی چیزیں ہیں، تو ان میں ہم انسانوں ہی کو یہ کام کرنا ہے۔ اس غلطی سے بچنے کے لیے یہ طریقہ لوگوں نے تجویز کیا کہ زیادہ بڑے پیمانے پر مشاورت کی جائے۔ قرآن مجید نے بھی یہی کہا کہ تم اپنے اس طرح کے معاملات کو امرہم شورا بینہم کے اصول پر طے کرو، یعنی مشورہ کرو، رائے دو، ایک دوسرے کی رائے سنو، اس کی بنیاد پر آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پھر تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، آپ اسے تبدیل کر لیں۔ تو انسانی معاشرہ اسی طریقے سے اپنے اجتہادات میں بہتری پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ اس عمل کو تو شروع ہونے دیجئے، یعنی یہ ہوا اور پانی کی طرح میری، آپ کی، معاشرے کی، قوم کی، وطن کی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پوری انسانیت کی ضرورت ہے۔ اجتہاد کا مطلب ہے جن معاملات میں آسمان سے کوئی ہدایت نہیں ملی، اس میں مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور اپنی عقل اور اپنے علم سے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے حاضر علم کی بنیاد پر فیصلے کریں گے۔ ممکن ہے کہ آج ہم نے ایک فیصلہ کیا ہو اور کس معاملے میں نہیں کرتے، بھئی ایک دوائی ایجاد ہوتی ہے، ہمیں جتنی معلومات ہیں ان کے مطابق ہم وہ دوا استعمال کرتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس دوا میں تو یہ خرابی تھی۔ یعنی دیکھیں نا، انسانی صحت کا معاملہ، انسان نے اس کے نتیجے میں یا جینا ہے یا مر جانا ہے، اس کے لیے بھی ہم اعتماد کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ تو یہی معاملہ اجتماعی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں، آپ کو 2 سال بعد، 6 مہینے بعد معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ پر ایک بڑی تنقید یہ کی جاتی ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ تو بظاہر آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ قانون سازی کیا پارلیمنٹ کو کرتے رہنا چاہیے؟ میرا جواب یہ کہ ہاں یہی بات ٹھیک ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ نیا قانون بنانا چاہیے، بلکہ ہر قانون پر ہر وقت نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نے جو قانون بنایا تھا، معاشرے میں اس کے کیا اثرات ہوئے، کتنا قابل عمل ہوا، کہاں تک اس کی بعض غلطیاں واضح ہوئیں۔ تو ان چیزوں پر نظر ثانی کرنا، نئے نئے طریقے سے قانون کو دیکھنا، یہ ناگزیر ضرورت ہے۔ انسانی زندگی بھی یہی کام کر رہی ہے۔ یعنی ایک اجتہاد وہ ہے جس کا تعلق قانون سازی سے ہے، وہ پارلیمنٹ میں جا کے قانون بن رہا ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی میں روز یہی کام کر رہے ہیں، اپنے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، شادی کرنی ہے، بیاہ کرنا ہے، تعلیم پانی ہے، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس میں اجتہاد ہی ہوتا ہے۔ کہیں تدبیر کا اجتہاد، کہیں فکر کا اجتہاد، کہیں عمل کا اجتہاد۔ تو اس کے بغیر تو زندگی ایک دن کے لیے بھی بسر نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے۔ اس کے لیے شرائط نہ بیان فرمائیے۔ جو آدمی بھی اجتہاد کرے گا، غلط ہوگا تو رد ہو جائے گا، صحیح ہوگا تو اپنی جگہ بنا لے گا۔ اچھا، اسی میں آپ نے یہ فرمایا، اقبال کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فکری اور علمی جو ہے وہ ارتقاء موجود ہے،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے ہاں یہ جو ارتقاء موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے بزرگوں کو کوئی دیوتا والی حیثیت نہیں دیتے، بلکہ ان کے اندر یہ ارتقاء موجود ہے، اور اسی سے اصل میں قوموں کے اندر جمود پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو شاید یہ ذہن میں رکھ دیا کہ ہم نے بت بنا لیے ہیں مختلف لوگوں کے، اور یہ طے کر لیا کہ اب اس کا ارتقاء ہونا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے؟ یہ بالکل یہی صورتحال ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت اپنے نقطہ نظر پر غور کرتے رہنا چاہیے، ان کو ریویو کرتے رہنا چاہیے، ان پر نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اچھا عالم، ایک اچھا اسکالر، اچھا سائنسدان ہمیشہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے جو رائے قائم کی تھی، اس کے لیے جو میں نے مبادی اور اصول ترتیب دیے تھے، ان میں کہیں مجھ سے خطا تو نہیں ہو گئی، غلطی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ آپ کے پاس جو مواد موجود ہوتا ہے بعض اوقات اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ آپ نے جس زاویے سے چیز کو دیکھا ہوتا ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کی غلطی کی طرف توجہ دلا دیتا ہے۔ تو یہ ایک زندہ عمل ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو جلیل القدر علماء پہلے پیدا ہوئے، مثلا امام شافعی کو آپ دیکھیں، ان کا ایک دور وہ ہے جو مکے میں گزرا، دوسرا دور وہ ہے جو بغداد میں گزرا، تیسرا دور وہ ہے جو مصر میں گزرا۔ ان کے ان تمام ادوار میں آپ کو ان کی آراء میں بہت سے تضادات نظر آئیں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ تربیت دی، یہ تعلیم دی کہ ہر وقت آپ اپنے نقطہ نظر کے اوپر نظر ثانی کرتے رہیں۔ یہ صرف خدا کا پیغمبر ہے جس کو آسمان سے وحی آتی ہے اور وہ ایک حتمی بات کرتا ہے۔ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، اس کو اپنی بات پیش کرنی ہے، اپنی بات پر بھی غور کرتے رہنا ہے، دوسروں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اس کی غلطی واضح کرے۔ اس سے انسانی فکر میں ارتقاء ہوتا ہے۔ اگر آپ ارسطو کی بات کی غلطی نہ سمجھتے تو آپ کا جدید سائنسی دور پیدا ہوتا۔ اگر دیکارت آپ کے سامنے کارتیسی منہاج واضح نہ کرتا تو یہ سائنس کی دنیا وجود میں آتی۔ اگر کانٹ آپ کو یہ نہ بتاتا کہ آپ کس دنیا میں بسر کر رہے ہیں، اس کے لیے ذرائع دوسرے ہیں جہاں سے آپ کو مذہب تک پہنچنا ہے، تو آپ کے اندر یہی انشراح پیدا ہوتا۔ تو اصل میں دنیا میں جو علم کی تاریخ ہے وہ ایسے ہی چلتی رہتی ہے، چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، نئے نئے زاویے سامنے آتے ہیں، اس کا دروازہ کسی حال میں بھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک۔ اچھا، اقبال کی جو ریاست کا جو تصور ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جاوید صاحب کہ وہ سیکولر ریاست کے حامی تھے یا وہ مذہبی ریاست کے حامی تھے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اس شعر میں تو اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سیاست بالعموم اخلاقی حدود کی پابند نہیں رہتی۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو سیاستدان ہیں یا بڑے لیڈر ہیں یا فاتحین ہیں، جس کی مثال بھی انہوں نے دی، رہ جاتی ہے چنگیزی، تو ان کے سامنے اپنی عظمت کا ایک منار تعمیر کرنا ہوتا ہے۔ وہ اقتدار چاہتے ہیں، دنیا پر اپنے تفوق کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تفوق اور برتری کی جبلت ہے جس کا ظہور ان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ویسے تو سب انسانوں کے اندر یہ چیز موجود ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہوں، فاتحین ہیں، سیاستدان ہیں، بڑے رہنما ہیں، بادشاہ ہیں، اولو العزم شہنشاہ ہیں، ان کی شخصیت میں اس کا بڑے پیمانے پہ ظہور ہوتا ہے۔ جب ظہور ہوتا ہے تو تفوق کی جبلت آپ کو طاقت عطا کرتی ہے، اور پھر صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک۔ اس کے نتیجے میں انسان اخلاقی حدود کا پابند نہیں رہتا۔ دین کیا ہے؟ وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ آپ کو ظلم نہیں کرنا، آپ کو دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کر تمام معاملات کرنے ہیں، آپ کو اپنے اخلاقی وجود کو ہمیشہ پاکیزہ رکھنا ہے، آپ دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے خدا کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے، یہ بتائے گا نا دین۔ تو در حقیقت یہاں دین کا جو اخلاقی پیغام ہے اس کے بارے میں وہ متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ اگر سیاست کے ساتھ اس کی وابستگی نہیں ہوگی، سیاست اپنے آپ کو اخلاقی حدود کا پابند نہیں رکھے گی، تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ باقی چنگیزی ہی رہ جائے گی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے ابتدائی طور پر اقبال کے فلسفے کو تھوڑا سا کھولا ہے، مزید بریک کے بعد جب آئیں گے تو کویشچنز لیں گے اور کویشچن سے مزید اس بات کی وضاحت کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا سوال ہے؟ جی السلام علیکم سر، اقبال نے فرمایا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کیا۔ شعر کو درست کر لیجئے، دل و نگاہ، اقبال کی روح احتجاج نہ کرے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو کچھ بھی نہیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا کون سا پیمانہ میسر ہے جو اس بات کا ٹھیک ٹھیک تعین کر سکے کہ ہمارا دل اور ہماری نگاہ دونوں مسلمان ہیں؟ جس وقت آپ کی عقل مسلمان ہو جاتی ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر دل اور نگاہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ خرد اگر صرف لا الہ کہہ کے خاموش ہو گئی ہے، پھر وہ اندیشہ ہے جس کو اقبال نے بیان کیا ہے۔ تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے علم اور اپنی عقل کو مسلمان کریں۔ جب علم و عقل مسلمان ہو جائیں گے تو دل و نگاہ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ جی
السلام علیکم سر، میرا آپ سے کوشچن ہے، آپ نے پہچاننے سے اقبال کی جو تعلیمات ہے اس کو اس طرح سے لیا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد اور اپنے پہلوں کو پہچانے، تاکہ اقبال اور جیسا ذکر ہوتا ہے، میں کچھ پڑھنا چاہوں گا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور آگے میں کچھ پڑھنا چاہوں گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. وہ جس پہچاننے کی بات یہاں پہ کر رہا ہے وہ میرا خیال اپنے آباء و اجداد کو پہچاننے کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اس شعر میں جو وہ کہہ رہا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، وہ کون سا زندگی کا سراغ ہے جس کو اقبال پانے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. فرسٹ کوسچن. سیکنڈ کوسچن، وہ خود ہی اپنے شعر میں ایک جگہ پہ فرما رہے ہیں ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، ایک میرا ہی تو دل ہے جہاں تو سما سکے. اپنے من میں ڈوب کر وہ زندگی کا سراغ، کیا وہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں؟ پھر ایک حدیث قدسی کو کوٹ کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسنی، میں نہیں سماتا ارضی زمین پہ، ولا سمائی نہ آسمانوں پہ، ولا کین یسنی، ہاں سما جاتا ہوں قلب عبد المومن، مومن بندے کے دل میں. سو اقبال کی یہ جو فکری تعلیمات تصوف کی طرف ہیں، جس کو میرا خیال وہ آباء و اجداد والی جو بات تھی وہ میں اس کو شاید آپ ایکسپلین بہتر طریقے سے کر سکیں. کیا وہ آباء و اجداد کو پہچاننا تھا یا وہ اپنے من کو پہچاننے سے مراد اللہ کی ذات کو پہچاننا تھا؟ ٹھیک ہے، معرفت الہی تھا یا آباء و اجداد کو پہچاننا؟ میں نے صرف یہی تو نہیں کہا تھا، میں نے یہ بتایا تھا کہ میری ایک شخصیت ہے، میری شخصیت کا ایک تعلق میرے پروردگار سے ہے، ایک تعلق میری روایت سے ہے، ایک تعلق میری تہذیب سے ہے. میری شخصیت کئی عوامل سے مل کے بنتی ہے. اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ہمیں آباء کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا گردوں تھا جو تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی اجتماعی شخصیت کو بھی پہچاننا چاہیے، انفرادی شخصیت کو بھی پہچاننا چاہیے. انفرادی شخصیت کے اور عوامل ہیں، اجتماعی شخصیت کے اور عوامل ہیں. اقبال دونوں ہی کا ذکر کرتے ہیں. یہ جو من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانا ہے، اس کے بھی اپنے کچھ مقامات ہیں، اور اپنی اجتماعی شخصیت کو اپنی قوم کے حوالے سے، اپنی تہذیب کے حوالے سے سمجھنا، اس کے بھی کچھ پہلو ہیں. آپ اسرار خودی کو دیکھیے، یعنی خودی کا فلسفہ جب انہوں نے پیش کیا تو ہر پہلو کا احاطہ کیا ہے. اسرار میں دیکھ لیجئے، رموز میں دیکھ لیجئے. اجتماعی زندگی کے معاملے میں کیا طریقے اختیار کرنے ہیں، انفرادی زندگی میں کیا طریقے اختیار کرنے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے، پوری شخصیت کی معرفت حاصل کریں، پوری شخصیت کو بحیثیت انسان پہچانیں. یہ میرے نزدیک ان کا بنیادی میسج ہے. اب ظاہر ہے کہ جب پوری شخصیت کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس میں جو کچھ میرا فکر ہوگا وہ بھی جھلکے گا. اقبال کے بارے میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ تصوف کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے ہیں. فلسفے کا پس منظر ان کا زندگی بھر رہا. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری ذہنی ساخت ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ میں فلسفیانہ طریقے ہی سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں بھی ان کے ہاں موجود ہیں. ان میں سے کسی کو ہم قبول کر سکتے ہیں، کسی کو رد کر سکتے ہیں، کسی پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن میں نے جس چیز کا ذکر کیا تھا وہ پوری شخصیت تھی، اور پوری شخصیت میں آپ کی ایک تہذیبی شخصیت بھی موجود ہوتی ہے. یہ تو اقبال کے بارے میں آپ کے سوال کا جواب ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ جو انہوں نے ایک روایت سنائی ہے من عرف نفسہ، اور اس طرح کی، یہ ایک قول ہے لوگوں کا، اور میرے خیال میں بڑی بصیرت ہے اس کے اندر. کیونکہ انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے، اپنی ساخت کو دیکھے، اپنے وجود کو پہچاننے کی کوشش کرے، تو اس کا وجود خود خدا کی ایک آیت ہے، یعنی خدا کی نشانی ہے. یہ بات بڑی اہم ہے، لیکن یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اسی طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے جب آپ کوئی بات بیان کریں تو اس کو مستند ہونا چاہیے. تو جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا وہ بھی استناد کے درجے پر پوری نہیں اترتی، تاہم جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ بات بھی اپنی جگہ اپنا ایک محل رکھتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کائنات کے خالق کا جو تصور ایک انسان قائم کرتا ہے وہ اپنے دل اور اپنی شخصیت ہی میں قائم کرتا ہے، اور اس میں وہ اس کی ساری وسعتوں کو سمیٹ لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ عالم اور پوری کائنات ان وسعتوں کو نہ سمیٹ سکے. تو یہ ایک خاص پہلو ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، تاہم اس کو حدیث کا درجہ حاصل نہیں. جاوید صاحب، یہ جی
میں قرآن سے ذکر کرتا ہوں قرآن میں وَلَمْ بالکل ہے۔ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فکر کے بارے میں فرما رہے ہیں جس فکر کی یہ جو آپ کا آباء و اجداد کی طرف کوشچن تھا، اس آیات کریمہ میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اپنے اندر فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے حق کے ساتھ وقت مقررہ تک ہے۔ اقبال پوری شخصیت کا صحیح شعور چاہتے ہیں کہ آدمی کو ہو، اس میں ان کی تہذیبی پس منظر کی طرف بھی وہ اشارہ کرتے ہیں، یہ بات بیان کی گئی ہے۔ یہ جو آپ نے ایک آیت بیان کی ہے اس میں بالکل ایک دوسرا مضمون ہے، وہاں لقاء کا ہرگز مطلب پہچان نہیں ہے، نہ عربی زبان میں اس کی کوئی گنجائش ہے، نہ قرآن کے اسلوب میں گنجائش ہے، وہ قیامت کی ملاقات کا ذکر ہے۔ اور جو باقی چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں وہ قرآن مجید میں ہرگز موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید اپنا ایک خاص مدعا رکھتا ہے، اس کو وہ بیان کرتا ہے۔ قرآن میں یہ مضمون من میں ڈوب کر پایا جا سراغ زندگی کہیں بیان نہیں ہوا۔ ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں۔ آپ کا سوال ہے؟ اچھا، اگر ہم اقبال کے فلسفے کو دیکھیں جس میں انہوں نے ایک مسلم امہ کا پرسیپشن دیا ہے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ دیٹ پرسیپشن از وے ٹو آپٹمسٹک؟ کیونکہ اگر اقبال کے دور کو دیکھا جائے تو تب آٹومن امپائر ڈس انٹیگریٹ ہو رہا تھا، اور ایون ایف یو سی اٹ ان اے ریسنٹ کانٹیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح جو عرب ممالک ہیں جو سارے آٹومن امپائر ٹوٹا ہے، اور جو میرے خیال میں جو ابھی سعودی عرب اور سیریا کا مسئلہ، یمن کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کے بعد کیا اقبال ایسی قوم ایسی امت کے لیے ایک یونیورسل امت کا کانسیپٹ لے کر آنا چاہ رہے تھے؟ وہ ایسی قوم کے لیے کیوں لے کر آنا چاہ رہے تھے ایسا کانسیپٹ؟ اچھا، یہ اس میں جاوید صاحب یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا، انہوں نے کہا یونیورسل امت کا کانسیپٹ تھا، وہ جو ہے نا نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشگر۔ علامہ اقبال یہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی امت دیکھنا چاہ رہے تھے یا ایک امت مسلمہ دنیا کے لیول پر، بین الاقوامی لیول پر؟ جی دیکھیے بات یہ تو ہر شخص کی تمنا ہونی چاہیے، یعنی یہ مسلمان ہیں، دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان کو اسلام کی بنیاد پر ایک ہونا چاہیے، ان کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے جس کو قرآن چاہتا ہے ان میں پیدا کرنا۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کہیں بھی ہوں، وہ کاشغر میں ہوں یا نیل کی خاک میں ہوں یا کہیں اور ہوں، ان کے مابین اخوت کا تعلق ہے، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے بڑا کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان کو اپنا سمجھیں، ان پر اپنے دروازے بند نہ کریں، ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر وقت ہمارے اندر تعاون اور تناصر کا جذبہ ہو، یہ اخوت مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اقبال اگر اس کا خواب دیکھتے ہیں تو اس میں کیا برائی کی بات ہے؟ رہ گئی یہ بات کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر کب ہوگا، یعنی خواب دیکھنے کا تو مجھ کو بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے، شرمندہ تعبیر کب ہوگا وہ ایک بالکل الگ کہانی ہے اور ایک الگ داستان ہے۔ اقبال کے پیش نظر سیاسی وحدت ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت سیاسی وحدت بھی ایک حد تک موجود تھی اور خلافت اس کی علامت کی حیثیت رکھتی تھی، وہ سیاسی وحدت اب ختم ہو چکی ہے اور اس کا امکان بہت کم ہے کہ آپ اس سیاسی وحدت کو دوبارہ حاصل کر سکیں، لیکن اخوت، محبت، بھائی چارہ، تعلق، مسلمانوں کا ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھنا، یہ جذبہ تو وہ ہے جو قرآن چاہتا ہے کہ آپ کے اندر پیدا ہو۔ اس لیے اس کو پیدا کرنے کے لیے مجھے بھی کوشش کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے، اور اقبال بھی چاہیں گے کہ یہ کوشش کی جائے۔ سیاسی وحدت ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کا تعلق تاریخی عوامل سے ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر سیاسی وحدت پیدا ہو جائے، ان کی ایک سلطنت وجود میں آ جائے، یہ نہ کوئی دین کا مطالبہ ہے، نہ اسلام آپ کو اس کا پابند کرتا ہے، اور نہ یہ موجودہ حالات میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اخوت کا جذبہ مسلمانوں کے اندر قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کو ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا خواب بھی دیکھنا چاہیے۔ پھر ہم جو اقبال جس طرح کا چاہتے تھے، مطلب کہ ایون بردرہڈ کا بھی یہ چاہتے تھے، تو مسلمان مطلب ٹھیک ہے سیاست سے ہٹ کے بھی اپنے آپ کو مطلب وہ فریٹرنیٹی کیوں نہیں لا سکے اپنے آپ میں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح مسلم امت ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی ڈس انٹیگریٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مطلب سیاسی طور پہ بھی ہوئی ہے، اور مورلی اور جو فریٹرنیٹی ہے، بردرہڈ ہے، وہ سارا کس طرح ہمارے بیچ سے زائل کیوں ہو گیا سارا یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اس کے لیے جدوجہد نہیں کی، مجھے بھی کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے، ہر شخص کو کرنی ہے، لیڈروں کو بھی، دانشوروں کو بھی، علماء کو بھی۔ یہ جدوجہد کا میدان ہے۔ جب کوئی قوم ایک لمبے عرصے تک دنیا میں حکومت کرنے کے بعد اس جگہ پہنچتی ہے جہاں ہماری قوم، میں مسلمان قوم کا ذکر کر رہا ہوں یا مسلمان امت کہہ لیجئے، یہاں پہنچ چکی ہے،
اس کے بعد اس کا سیاسی سطح پر احیا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ ممکن بھی نہیں ہے موجودہ حالات میں۔ تو اس وجہ سے ہم کو وہاں آ جانا چاہیے جہاں اللہ کی کتاب نے ہم کو کھڑا کیا ہے۔ یعنی اقبال کو حق تھا کہ وہ اس سے بڑا خواب دیکھیں، وہ سیاسی وحدت کا خواب بھی دیکھ سکتے تھے، وہ خلافت کے احیاء کا خواب بھی دیکھ سکتے تھے، یہ آپ کو بھی دیکھنے کا حق ہے۔ لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ حاصل کیا کر سکتے ہیں، اس کو وہاں سے شروع کیجئے کہ ہم لوگوں کے اندر پہلے تو اسلام کا شعور پیدا کریں، مذہب کا صحیح شعور پیدا ہوگا، کیونکہ آپ مذہب کی بنیاد پر اخوت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو مذہب کا صحیح شعور پیدا ہوگا تو اس کے بعد اخوت کا شعور بھی آپ سے آپ پیدا ہوگا۔ اس کے لیے تعلیم، تربیت، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دین اور مذہب کے بارے میں جو صحیح نقطہ نظر ہے ان کو عام کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ یہ کام مجھے کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، ہماری حکومتوں کو کرنا ہے، دانشوروں اور علماء کو کرنا ہے۔ ہم جد و جہد کریں گے، صحیح کریں گے، نتیجہ وہ اللہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، کب نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کے لیے بنایا ہے، اس میں ہر چیز ہر وقت ہمارے خوابوں کے مطابق نہیں ہوتی۔ ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خلافت کا لفظ قرآن مجید میں بالکل اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، تمام مقامات پر، کسی اصطلاح کے طور پر سرے سے استعمال ہی نہیں ہوا۔ اس کو اصطلاح بہت بعد کے زمانے میں بنایا گیا، اور سیاسی اصطلاح کے طور پر ہمارے عمرانیات کے علم کا ایک حصہ یہ چیز رہی۔ میں تو اس پر بڑی تفصیل سے لکھ چکا ہوں، اس لیے میرے نزدیک صحیح بات وہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو دو چیزوں کی تعلیم دینی چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے اندر سچا جمہوری نظام قائم کرے، یعنی وہی جس کی اسپرٹ قرآن مجید نے امرہم شورا بینہم میں بیان کی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بڑی سادہ حقیقت ہے کہ دنیا میں آپ کو ایک حکومت قائم کرنی ہے، یہ تو انسان کی ایک جبلی ضرورت ہے، وہ کرے گا۔ حکومت قائم کرنے کے لیے حکمرانوں کا تقرر کون کرے گا؟ یا خدا کرے گا یا لوگ کریں گے؟ علم و عقل کی بنیاد پر کوئی تیسری چیز تصور ہی نہیں کی جا سکتی۔ تیسری چیز طاقت ہے، یعنی اس کو علم و عقل سے تعلق نہیں ہوتا، وہ تو اپنا کام جب کرنا چاہے گی کر لے گی۔ تو علم و عقل کی بنیاد پر یا خدا تقرر کرے گا یا انسان کریں گے۔ خدا کے تقرر کا دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو چکا، اب انسانوں ہی نے کرنا ہے۔ اقبال بھی یہی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ امت مسلمہ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہم لوگ ہیں جن کو ہمیں حکمران بھی بنانا ہے، جن کو اپنا نظم بھی چلانا ہے، جنہوں نے اپنے فیصلے بھی کرنے ہیں، جنہوں نے شریعت کی تعبیر بھی کرنی ہے، جنہوں نے اجتہاد بھی کرنا ہے۔ یہ سب کام اب ہمیں کرنے ہیں۔ تو جب آپ اس اصول کو مان لیتے ہیں تو ایک دوسری بات ہے، وہ یہ کہ میں پاکستان میں ہوں، آپ افغانستان میں ہیں، کوئی مصر میں ہے، کوئی شام میں ہے، ہمارے مابین تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ تو ٹھیک اس جگہ آ جائیے جس جگہ قرآن ہم کو کھڑا کرتا ہے، وہ یہ کہ ہمارا رشتہ اخوت کا ہے، ہم بھائی ہیں۔ مراکش میں رہنے والا مسلمان میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں۔ اخوت کے کچھ تقاضے ہیں، اور اخوت کے نتیجے میں کچھ فرائض پیدا ہوتے ہیں، کچھ حقوق پیدا ہوتے ہیں، وہ ہم کو ادا کرنے چاہیے۔ اگر آپ ٹھیک اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں جہاں پر اللہ کی کتاب نے ہم کو کھڑا کیا ہے، تو میرے نزدیک یہ بہت سے مسائل ہیں جن میں جو خلفشار اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں قومیت کی بنیاد اسلام نہیں ہے، یعنی آپ افغانی ہو سکتے ہیں، آپ پاکستانی ہو سکتے ہیں، آپ کی قومیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، اسلام اس کی نفی نہیں کرتا۔ یہ تو بہت بعد کے زمانوں میں اصطلاح پیدا ہوئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس طرح سے استعمال ہونے لگ گئی۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ اصطلاح بالکل اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہو رہی تھی۔ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، اور خلیفہ کا ایک مطلب ہوتا ہے جانشین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین۔ قومیت کی بنیاد بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ نسل ہو سکتی ہے، وہ جغرافیہ ہو سکتا ہے، وہ تہذیبی روایت ہو سکتی ہے، وہ کوئی ثقافت ہو سکتی ہے، ایسے ہی مذہب بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا اسلام نے ہم کو پابند کیا ہے کہ ہم اپنی قومیت کی بنیاد اسلام بنائیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا اسلام اس بات کا پابند کرتا ہے کہ ہماری ایک ہی سلطنت ہونی چاہیے؟ میں نے بارہا ہی عرض کیا ہے کہ نہیں، نہ قرآن میں ایسی کوئی بات ہے، نہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہے۔ مسلمانوں کی دو بڑی سلطنتیں وجود میں آ گئی تھیں، یعنی پہلی صدی کے اختتام پر اندلس کی سلطنت اور عباسیوں کی سلطنت دونوں موجود رہیں، دونوں پر ہم فخر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری ہماری تہذیبی روایت ہے، اس کو اس کی جگہ رکھنا چاہیے۔ مذہبی اقدار اور مذہبی احکام کو بالکل الگ جگہ رکھنا چاہیے۔ مذہبی نقطہ نظر سے جو چیز ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک، نیل کے ساحل سے لے کر تا وخا کے کاشغر، ہم اپنے اندر اخوت پیدا کریں، بھائی چارہ، محبت، ایک بھائی کے بھائی پر جو حقوق ہیں ان کے ساتھ اور ان کے شعور کے ساتھ زندگی بسر۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا؟ جی جاوید صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے اپنے جو رویوں میں جو تضادات ہیں اس کی ایک مثال یہاں پر ہے کہ ایک وقت یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پر کفر کے فتوے بھی لگائے گئے، اور ایک وقت یہ ہے کہ اب ہم انہیں حکیم الامت کہتے ہیں، ہم اپنی امت کا حکیم کہتے ہیں انہیں۔
ایسا کیوں ہوا؟ کیا اقبال کے فلسفے کے اندر وہ جو علمی ارتقاء ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ہوا، یا ہماری سوچ میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے یہ جانیں کہ وہ شخص کیا ہے۔ اقبال بنیادی طور پر شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہر شخص کرتا ہے، بلکہ ان کا درجہ تو وہ ہو چکا ہے کہ آپ بے بہرا ہے جو موت کے دے میر نہیں، تو ان کی شاعری کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ شاعر اپنے بہت سے خیالات کا اظہار اس طریقے سے نہیں کرتا جس طریقے سے ہم نثر میں اپنی بات کرتے ہیں۔ اس سے بعض لوگ جو شعر کا اچھا ذوق نہیں رکھتے یا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ شاعر کیسے بات کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں کوئی کفر کی بات ہو گئی، شرک کی بات ہو گئی۔ ایسی بہت سی چیزیں لوگ پیش بھی کرتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا انہوں نے بعض اشعاری کو مثال کے طور پر پیش کیا تھا۔ تو میرے نزدیک اس میں بڑی حد تک بے ذوقی کار فرما ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ تسلیم کر لیجئے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے نقطہ نظر سے یا حدیث کے نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے، تو آپ کو کفر کا فتویٰ لگانے کا کیا حق ہے؟ علامہ اقبال ایک سچے مسلمان ہیں، اسلام سے محبت رکھتے ہیں، وہ اسلام کے گیت گاتے ہیں، مسلمانوں کو ان کی عظمت یاد دلاتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ان کی بے پناہ محبت اور عقیدت ہے۔ اس طرح کے کسی شخص کے بارے میں آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ کو 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خدا نے آپ کو حق ہی نہیں دیا ہے، نہ کفر کے فتوے لگانے کا، نہ لوگوں کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرنے کا۔ یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ یہاں ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے یہ بات ٹھیک نہیں کہی، ہمارے نزدیک استدلال اس میں کمزور ہے، یا اس بات کے مقابل میں یہ بات زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے۔ تو یہی طریقہ ہمیں ہر بڑے آدمی کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ بڑے آدمی کیا، چھوٹے آدمی کے بارے میں بھی یہی اختیار کرنا چاہیے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی یہاں پر کویشچن ہے آپ کا؟ جی سر۔ سر، ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، یہ ایک تو یہ کہ یہ کیا چیز ہے اور ڈاکٹر اقبال کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے، اور ان کی شخصیت کا یہ پہلو اتنا نمایاں کیوں نظر نہیں آتا؟ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یعنی علامہ اقبال نے بڑا صحیح عنوان منتخب کیا ہے۔ دیکھیے جو مذہب ہے یا اسلام ہے اس کی ریکنسٹرکشن یا کنسٹرکشن کا میرے پاس یا علامہ اقبال کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی اس کی کنسٹرکشن خدا کی طرف سے ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ نہ کوئی آدمی اس میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے، نہ کوئی تغیر کر سکتا ہے۔ ہم جو تھوڑا بہت اختلاف کر رہے ہوتے ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سمجھنے کا عمل ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی شروع ہو گیا۔ یہ انسانی عمل ہے۔ اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مذہب نہیں، وہ ریلیجیس تھاٹ ہے، مذہبی فکر ہے، اور اقبال کہتے ہیں کہ اس کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا میسیج تھا۔ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے آگے اپنے خطبات میں کچھ ریکنسٹرکٹ کر کے بھی دکھایا ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے بھی ان کی بہت سی چیزوں سے اختلاف ہے، لیکن یہ جو تصور انہوں نے دیا میرے نزدیک یہ بالکل ٹھیک نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے ان کی بعض اور تحریریں بھی دیکھی ہیں جن میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت در حقیقت اگر آپ مذہب کو خاص طور پہ اس جدید ریاست سے متعلق کرنا چاہیں گے تو آپ کو مسائل کیا پیش آ جائیں گے، آپ کی فقہ میں کیا مسائل ہیں، آپ کی شریعت کی تعبیر میں کیا مسائل ہیں، ان میں فی الواقع ریکنسٹرکشن کی ضرورت تھی۔ یہ میسج چونکہ ہمارے مذہبی لوگوں کو گراں گزرے گا، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ صدیوں سے انہوں نے تقلید کو ایک اصول کے طور پر اختیار کر لیا ہوا ہے۔ یعنی اقبال تو کہتے ہیں نا کہ اگر تقلید شیوے خود خوب بودے پیمبر ہم رہے اجداد رفتے، وہ تقلید کی اجازت صرف اس وقت دیتے ہیں جب کہ آپ کی روح مردہ ہو چکی ہو اور آپ کا قومی اور آپ کا اجتماعی مزاج زندگی کی حرارت سے محروم ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تقلید ہی کر لو۔ لیکن اصلاً کوئی تقلید انسانی زندگی کے لیے معمولی مہلک چیز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مذہبی فکر کا جائزہ لیں۔ یہ جو ہمارا مذہبی فکر ہے یہ انسانوں کا مرتب کردہ ہے، اس میں فقہ ہے، اس میں علم کلام ہے، اس میں تصوف ہے، اس میں اور بے شمار چیزیں ہیں۔ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ انسانی تھے، اور اس کے نتیجے میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب نظر ثانی کا مطالبہ کر رہی تھیں، نئے زاویے سے چیزوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہی تھیں، نئی تعبیر کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ جہاں خلا انسانی ذہن نے پورا کیا تھا اجتہاد کے ذریعے سے، اس میں نئے اجتہاد کا تقاضا کر رہی تھیں، اقبال نے اس ضرورت کی طرف توجہ دلائی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم نے پہلے دن سے فراموش کر دی۔ جاوید صاحب، یہ
جاوید صاحب وقت اب ہمارے پاس کم ہے, پروگرام وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے. ایک لاسٹ کویشچن میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اقبال نے جس پاکستان کے خد و خال دیکھے تھے, تصور کیا تھا, جو خواب دیکھا تھا, ان کے اس تصور میں اور آج کے پاکستان میں ظاہر ہے بہت سارے تضادات, بہت سارے فرق موجود ہیں. کیا کیا فرق موجود ہیں, ذرا نشاندہی کر دیجیے گا, اور اس کو کیسے اس طرف لے جایا جا سکتا ہے جو اقبال نے سوچا تھا؟ یہ آپ نے تمہید میں بھی فرمایا تھا, اب بھی آپ فرما رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک ادب سے گزارش کر دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ پاکستان کا اس وقت تک لفظ وجود میں نہیں آیا تھا. ٹھیک, ایک بات. دوسرے یہ کہ پاکستان ایک ریاست ہوگی, اس میں کیا ہوگا یہ بھی ابھی موضوع نہیں بنا تھا. وہ صرف اتنی بات کہہ رہے تھے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں جو ہندو مسلم نزاع ہے اس کا آخری حل یہی ہوگا کہ شمال مغربی ہندوستان میں اور شاید مشرقی ہندوستان میں بھی آپ کو سلطنت برطانیہ کے اندر یا اس سے باہر کچھ نئی ریاستیں وجود میں لانی پڑیں گی. اس سے زیادہ کوئی بات انہوں نے نہیں کہی. لیکن بحثیت مجموعی وہ یہ ضرور دیکھ رہے تھے کہ وہ دور آ رہا ہے جس میں شاید اقتدار مسلمانوں کو منتقل ہو جائے گا, یہ استبدادی حکومتیں شاید ختم ہو جائیں گی. اس وقت جو نوآبادیاتی نظام ہے یہ بھی شاید دم توڑ جائے گا. ان سب چیزوں کا وہ ظاہر ہے کہ مشاہدہ کر رہے تھے. تو ان کا احساس تھا کہ نئی ریاستیں وجود میں آئیں گی, نئی حکومتیں آئیں گی. عین ممکن ہے کہ مسلمانوں کو بھی ان کا کھویا ہوا اقتدار پرانی خلافت کی صورت میں نہ صحیح نئی ریاستوں کی صورت میں مل جائے گا. اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے در حقیقت انہوں نے یہ خطبات دیے, اور یہی ان کا میسج تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے مذہبی فکر کو ریکنسٹرکٹ کریں, اس پر ایک دوسری نظر ڈالیں, اس کے اندر جہاں کہیں غلطی ہو گئی ہے اس کی اصلاح کریں, اس کو جدید دور کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے جدوجہد کریں. یہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو میں جب ان کو پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اندیشہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید ہم بالکل ناکام ہو جائیں گے. اور میرا احساس ہے کہ یہی ناکامی ہے جو اس وقت ہمارا مقدر دنیا بھر میں بن رہی ہے. یعنی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارا, وہ مذہب ہے, اور سب سے زیادہ ناقابل اعتنا کیا چیز ہے, وہ وہی مذہب ہے. اس کو آپ کو اسی طرح قابل اعتنا بنانا پڑے گا, اس پر غور کرنا پڑے گا, اس کے مسئلے کو سمجھنا پڑے گا, اس سے پیدا ہونے والے مسائل کو سمجھنا پڑے گا, جیسے کہ اقبال اس کو محسوس کرتے تھے. جب آپ اس جڑ کو پالیں گے تو اس کے بعد تنا بھی نکلے گا اور برگوبار بھی لائے گا. بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, اقبال نے یہ کہا تھا کہ مذہبی فکر کو جو ہے ریکنسٹرکشن کرتے رہنا چاہیے. اگر یہ عمل نہیں کریں گے تو ظاہر قوم جمود کا شکار ہوگی اور اس کے بعد اس کی تباہی مقدر بن جائے گی. ہم نے اقبال کے متعلق جو آج گفتگو کی, اقبال اس پاکستان اور نوجوان کے حوالے سے جو گفتگو کی, یقیناً بہت سارے ایسے پہلو تھے جن وضاحت طلب ہیں, بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہو سکتے ہیں. آپ ہمیں اسکرین پر جو آپ کو ای میل اور SMS نظر آ رہے ہیں, آپ ان پر سوالات اپنے بھیج سکتے ہیں, اپنے تجاویز بھیج سکتے ہیں. آئندہ کسی شو میں ہم متفرق سوالات پر ایک پروگرام کریں گے جس میں ان آپ کی ای میلز کو بھی ٹیک اپ کیا جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.